پیارے دوستو، نالج ٹو گرو کے اسلامک نالج کے سیشن میں آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ اور اس کے بعد اس زمین پر زندگی کے احوال۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ڈسکشن۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے عوض قبول ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ خطہ ہندوستان میں آباد ہو جاؤ، اور وہاں پر آ کے انہوں نے بود و باش اختیار کی۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام لوہے کے 7 ٹکڑے لے کر حاضر ہوئے اور ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو آہن گری یعنی لوہے کا کام سکھایا۔ پھر آگ کی حاجت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مالک دوزخ سے آگ مانگ کر لائے۔ جب اس آگ کو زمین پہ لایا گیا تو اس کی تپش بہت ہی زیادہ تھی، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ کو جلن محسوس ہوئی، اور وہ آگ بھی زمین کے ساتھ طبق چھید کر پھر دوزخ میں واپس چلی گئی۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے پتھروں کو آپس میں رگڑا اور اس سے آگ نکلی، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو آہن گری سکھائی گئی۔ آپ نے پھر آلات کھیتی تیار کیے، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت سے بیلوں کا ایک جوڑا لائے۔ بعض روایات کے مطابق 2 گائے تھی جو عین البقر سے لائی گئی تھی، اور پھر ایک مشت گندم یعنی مٹھی بھر گندم بھی بہشت سے لا کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ اب اپنی کھیتی باڑی کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کیجیے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا، اور بیل کے ذریعے پھر ہل چلایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ زمین میں گیہوں کو بکھیرا اور وہ بار لایا، یعنی کہ اس کا وہ پودے اگے اور پھل نکلا۔ جب فصل پختہ ہو گئی، پک گئی، تب کاٹ لیا، اور یہ ساری فصل 7 گھڑی میں تیار ہو گئی۔ زمین نے کہا، اے آدم علیہ السلام، مجھے معاف کیجئے، میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس سے بھی جلدی تم کو گندم یعنی گیہوں تیار کر دیتی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور فرمایا، اول گیہوں کو پیس کر پانی کے ساتھ اس کا خمیر تیار کر کے اس کو آگ میں پکا کر تب کھایا جائے۔ تو تب حضرت حوا نے ان سے تعلیم پا کر اسے پھر اپنے ہاتھ سے پیسا، اس کو پانی کے ساتھ خمیر کیا اور روٹی کو آگ پہ پکا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کھانا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ذرا تأمل کیجئے، یعنی کہ ٹھہریے، غروب آفتاب ہونے دو کہ تم روزے دار ہو۔ جب شام ہوئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب بھوک لگی، کھانے کی طلب ہوئی، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر ایک سیاہ نشان نمودار ہوتا ہے۔ وہ جلد ہی بڑھ کر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس سے ساری جلد سیاہ رنگ کی ہو جاتی ہے، اور وہ ڈرتے ہیں کہ شاید مجھ پر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے آدم، آج کچھ مت کھانا اور بلکہ روزہ رکھو، اس سے تمہارے بدن کی سیاہی مٹ جائے گی۔ حضرت آدم نے اس دن کھانا نہیں کھایا اور روزہ رکھا، تو ان کے بدن کا کچھ حصہ سفید ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ تم دو روز اور روزے رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ان روزوں کا نام ایام بیض، اور یہ بنیادی طور پر 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی 15ویں راتوں کو تاریخ کو رکھے جاتے ہیں، اور یہ روزے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ان پر عمل کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام خطہ ہندوستان میں آ کر قیام پذیر ہوئے تو وہاں پہ پھر حضرت حوا حاملہ ہوئی، اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ تھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حضرت حوا پھر حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی پھر پیدا ہوئے،
تو بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ بعض روایات میں یہ مروی ہے کہ حضرت حوا نے 120 دفعہ بچوں کو جنا، اور ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنتی تھی۔ دوسری روایات میں 180 بار کی پیدائش بھی ذکر ہے۔ جب قابیل اور حابیل دونوں بڑے ہوئے تو تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے شادی کا جو حال تھا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا۔ تب کی شریعت میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائیوں کی شادی جائز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ابتدائی شریعت میں اس کو جائز قرار دیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ احوال شادی کے ان دونوں بیٹوں کے ساتھ ڈسکس کیے، ان کو بتائے، تو ان کی بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اقلیمہ بہت خوبصورت ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تم مان لو۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو اور یہ بسبب دوستی کے تم کہتے ہو۔ یعنی قابیل نے یہ الزام تراشی بھی کی کہ اپنے والد پہ کہ تم چونکہ حابیل کو دوست رکھتے ہو، اس لیے اس کی دوستی کے عوض، اس کی محبت کے عوض تم مجھے ایسا کرنے کا کہہ رہے ہو۔ اور اس دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کی حکم عدولی قابیل نے کی تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ لیکن اس کے بعد بھی قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اقلیمہ کو طلاق دے تو میں اس کو اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والدین کے حکم کو رد نہیں کروں گا اور خدا کا حکم بھی بجا لاؤں گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ ماجرا سنا تو دونوں کی تسلی کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان انصاف فرمائے گا، تم دونوں بھائی کوئی منع پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اقلیمہ ہوگی۔ بس دونوں بیٹوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق 2 بکریاں ذبح کی اور کوہ مینا پر رکھ دیں۔ تو اس آیت کے مصداق اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا، جب نظر مانی دونوں نے، کچھ نظر پھر قبول ہوئی ایک سے اور نہ قبول ہوئی دوسرے سے۔ غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ مینا پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول فرما۔ وہیں آتش یعنی آگ نمودار ہوئی اور اس نے حضرت حابیل کی قربانی کو جلا دیا قربانی، اور جبکہ قابیل کی قربانی نہ جلی یعنی کہ وہ قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل نے حابیل سے بولا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ قابیل نے حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا کہ تمہاری قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں ہوئی۔ حابیل بولا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارنے کو تو میں ہاتھ نہیں چلاؤں گا، تجھ پر مارنے کو میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے مالک ہے سارے جہاں کا۔ اب وہی جگہ جو کوہ مینا ہے وہ حاجیوں کا محل مناجات ہے اور اسی جگہ پر اب بھی قربانی کی جاتی ہے۔ اور آدم علیہ السلام کے زمانہ میں کوہ آتش جو تھی وہ حاکم تھی، یعنی وہ انصاف اور فیصلے کرتی تھی۔ لوگ اپنی قربانیاں اپنی چیزیں منتیں وہاں رکھتے تھے اور جس کو جلا دیتی تھی تو اس کو مقبول سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح مختلف ادوار میں مختلف طرح کے حاکمین رہے ہیں، لیکن پھر یہ رواج یا شریعت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں بدل دی گئی، اور تب انصاف کا جو تقاضا ہے وہ گواہوں یعنی شاہدین شہادت کی بنیاد پر کیا جانے لگا۔